میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہانما۔ میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر تبصرے کریں گے۔ ناظرین، آج کل آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اتنی باچھیں کھلی ہوئی ہیں، لگتا ہے اندر خانے کچھ بڑی چیز مل گئی ہے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جب خطاب کر رہے تھے کل تو چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ماتھے پہ شکنیں تھیں، بہت مایوسی اور اداسی کا عالم تھا۔ لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے کیونکہ اب معاملہ ختم ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ فیوچر سیٹ اپ میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کم سے کم ان کی باڈی لینگویج یہی بتاتی ہے۔ آج وہ پارلیمان سے آخری خطاب کریں گے اور وفاقی کابینہ کا آخری اجلاس ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، ابھی تک اعلان نہیں ہو سکا کون بنے گا نگران وزیر اعظم، کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا بر وقت الیکشن ہو سکیں گے 90 روز میں، اور کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں، 13 تاریخ کو تو ویسے ہی اسمبلیوں کی مدت ختم ہو رہی تھی، یہ 3-4 دن پہلے کیوں توڑ رہے ہیں، کیا اس کے کیا مقاصد ہیں، ان سب باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ کہ جو ریلوے کا حادثہ ہوا جس میں 29 افراد جو کہ ایگزیکٹ فگر ہے جہاں بحق ہوئے اور تقریباً 60-70 لوگ زخمی ہوئے، وہ کیوں ہوا؟ 6 افسر تو معطل ہو گئے قربانی کے بکرے، لیکن اصل وجوہات کیا ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج ہماری مہمان ہوں گی ایک بہت ہی نامور ہستی خوشبخت شجاعت صاحبہ کراچی سے، جو بہت اچھے کام کر رہی ہیں فلاح و بہبود کے، ان سے بھی ہم آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ہارون صاحب، یہ جو نگران وزیر اعظم ہے ایسا شخص تو ہونا چاہیے نا جو غیر جانبدار نظر آئے، اور اس سے کم سرکاری مشینری ہو نہ ہو وہ تو نظر آئے نا کہ غیر جانبدار ہے۔ وہ لاہور میں پریس کلب میں نا تاش کھیلا کرتے تھے کچھ لوگ سر، تو وہ بڑی، آپ کو پتا ہے کہ ان کے پیسے لگتے، وہ پیسے تو ایسے 2 روپے کھیل تماشا، نہیں 1-2 روپے کی ظہیر کشمیری صاحب مرحوم بھی، تو وہ نا ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ ایک بڑا نالائق آدمی ہے، اس کو تو انہوں نے مشورے کے لیے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، تو اس نے کہا اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ جب یہ کہتا نا یہ پتہ پھینکتا تو وہ میں نہیں پھینکتا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی یہ ان کو کوئی مشورہ دینے کا فائدہ نہیں ہے، عوام کو تو بتانا چاہیے نا۔ سادہ سی بات ہے، ماہر معیشت ہونے چاہیے، اور سادہ سی بات یہ ہے کہ بھائی جو جتنی ہو سکتی ہے، ساری معیشت ٹھیک تو نہیں ہو سکتی بری دور میں، لیکن جو بہتری کہیں جو فائنینشیل ڈسپلن ہو سکتا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، اخباروں کو بے تحاشا اشتہار دیے جا رہے ہیں اور ویسٹیج ہو رہی ہے، تحقیق ہونی چاہیے۔ 2.3 تحقیقات کون کرے گا؟ عدالتی نظام کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے، 2.3 بلین کی کاریں آ رہی ہیں، کوئی چیزیں وہ روک دی جائیں۔ جب آپ کا نقصان ہو رہا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جہاں کم کیا جائے، اگر پورا نہیں روکا جا سکتا بولے پورا روکا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک صحت مند اپروچ ہونی چاہیے۔ سارا بگاڑ خیال کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا انداز فکر صحت مند ہے جی تو آپ صحیح فیصلے کریں گے، اور اگر آپ کا انداز فکر ہی جو ہے مریضانہ ہے، ہم نے دیکھا نا پچھلے 55 سال میں 2 طبقات کو دیکھا، اور باقی طبقات کا حال بھی پتہ ہی ہے۔ مولویوں کو دیکھا اسلام نافذ کرو، بھائی اسلام دفعہ 144 ہے، بھائی نافذ کر دو۔ ایک بڑے مشہور عالم دین، میں ویسے تو ان کی عزت کرتا ہوں، دنیا میں نہیں ہے، انہوں نے کہا اگر مجھے زور کو اقتدار مل جائے تو میں اثر تک اسلام نافذ کر دوں گا۔ اچھا، جادو کی چھڑی؟ جی بھائی اسلام تعلیم ہے، تعلیم تربیت ہے، اخلاقی تربیت ہے، تزکیہ نفس ہے، کردار سازی ہے۔ اچھا، تو ایک یہ تھے ترقی پسند، کچھ کمیونسٹ کہلاتے تھے، ایک صاحب تھے وہ بڑے ویسے تو بھلے آدمی ہیں، میں لیننسٹ مارکسسٹ ہوں، ہاں جی۔ ان سے کہا کہ بھائی اٹلی بدترین یورپی ملک ہے کارکردگی کے حساب سے، اس وقت جو ڈیٹا آ رہا تھا، بہت پرانی بات ہے 40 سال پہلے، روس میں کارکردگی اس سے بھی کم ہے، انتقال اقتدار کا نظام ہی نہیں ہے، وہ بڈھا مر جاتا ہے تو پھر دوسرا آدمی بنتا ہے، انسینٹو سسٹم ہی نہیں ہے، تو کیسے معیشت چلے گی؟ تو کہنے لگے نہیں آپ نہیں سمجھتے اس کو، نہیں سمجھتے تو سمجھا دیں۔ اچھا، یہ جو رجحانات ہیں، مریضانہ رجحانات ہیں، حکومت جاگیرداروں کی ہے، یعنی مینٹیلٹی تو جاگیردار، بڑے بزنس مینوں کی ہے، ایک ساری دنیا کا تجربہ ہے پچھلے 200-300 سال کا، اکانومی کیسے چلتی ہے،
انڈسٹری ریولوشن آ چکا ہے، سول ادارے کیسے چلتے ہیں وہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ ایک ایسا ماہر معیشت جس کو فری ہینڈ دیا جائے، فری ہینڈ سے مراد ہے قانون کے دائرے کے اندر مشاورت تو کرے، مگر وہ تو نواز شریف صاحب ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں کہ جان کو اٹکے ہوئے ہیں، بلکہ کہ جی میری مرضی کا آدمی ہو۔ اچھا، یہ 100 ارب روپے انہوں نے ارکان اسمبلی میں بانٹے تھے کہ اپنے اپنے حلقے میں خرچ کرو، تاکہ 80-90 ارب روپے، 100 ارب سے بھی بڑھ گئے تھے وہ، تو وہ جاری رہے گا تاکہ ان کے امیدواروں کو فائدہ ہو؟ کم بانٹے، جب وہ تھے نا اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے 200 ارب بانٹے تھے۔ اچھا، ان کا نام بھی نگران وزراء اعظم کی فہرست میں آ رہا ہے؟ وہ تو خیر اس لحاظ سے تو خیر، بعد لحاظ سے تو وہ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے وہ توشہ خانہ سے بڑا فائدہ یہ ہے، ہاں، کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا۔ افغان کا ڈر ہے، ساری پالیسیاں اس کی وجہ سے بنائی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے قائد کا ڈر ہے، چیئرمین کا ڈر ہے، اس کے ڈر سے وہ اس کو کسی طرح، خدا کے بندو، پوری انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے، تمام انسانی مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو انتقام پہ تلا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ زندگی ہی نہیں گزارتا، زندگی اس کو گزار رہی ہوتی ہے۔ بلاول نے تو کل کہا آپ نے کر کیا لیا؟ اور بلاول صاحب نے تو 2 وجہ سے کہا، ایک تو یہ انہیں خطرہ ہے کل وہ بھی پکڑے جائیں گے کسی وقت حکومت بدلے گی، اور دوسرا یہ انہوں نے کہا میرا اور مریم کا مستقبل ان کا ہے، یہ رجسٹری ان کے نام ہے، ملک کی انہیں کے نام، نسل در نسل حکومت کرتے نام ہے۔ یہ جو بغاوت ہوئی ہے، لوگ بھائی صاحب وہ اپنے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ نہیں ہیں، بیسیکلی وہ کہتا بھی ہے، مجھ سے کئی دفعہ کہا، بھائی لوگ ان کے کارناموں کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو نظام زر و ظلم ہے، خواجہ از خون رگے مزدور سوزد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہ کانا خراب، اردو میں ہے جی۔ یہ جو ہے خواجہ جو ہے یعنی عمرا جو ہیں، وہ مزدور کے خون سے ہیرے ڈھلتا ہے، اور دہ خدا، وہ دہ خدا کہتے تھے اقبال اس کو، گاؤں کا خدا ہے جو جاگیردار ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی کا لفظ ہے، وہ اس نے بھی کہا ہے شاعر لدھیانوی نے، ان کی محنت بھی میری، حاصل محنت بھی میرا، ان کے بازو بھی میرے، قوت بازو بھی میری، میں خدا بندھوں وسط بے پایاں کا، موج عارض بھی میری نکھت ہے۔ سندھ میں تو ایسا ہی ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے، سارے ملک میں، سارے بر صغیر میں یہی ہے۔ نہیں، وہاں زرعی ریفارمز ہو گئی، زرعی ریفارمز ہی ہوئی نا، فیکٹری میں ہڑتال ہو جاتی ہے، 1 سال خبر ہی نہیں چھپتی۔ وہ اچھا ہارون صاحب، اب یہ جو یہ غلاموں کی سرزمین ہے ہزاروں برس سے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، سانو نپی رکھو۔ اچھا تو ہارون صاحب، اب یہ جو ایک آدمی آیا تھا بیچ میں، محمد علی جناح، قائد ہے، اسی لیے اس کو قائد اعظم۔ اچھا، یہ جو قومی اسمبلی میں جھڑپ ہوئی محسن داور اور اسد محمود کے درمیان، جو کہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں، یہ کیا اب آپس میں نورا کشتی لڑ رہے ہیں؟ پہلے تو مل کے کھاتے پیتے رہے ہیں سارے۔ نورا کشتی نہیں ہے، دے ہیٹ ایچ ادر، یہ نورا کشتی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، مجھے جنرل باجوہ نے خود بتایا، ذاتی طور پر تردید کریں تو کر دیں اور حلف دیں، میں بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی فلاں فلاں کو پیسے ملے ہیں افغانستان سے، اور افغانستان کے پیسے تو وہ نہیں تھے، وہ تو امریکہ کے پیسے تھے یا انڈیا کے پیسے تھے۔ وہ جب سوال تھا ان کو قبائلی علاقے کو مدغم کرنے کا، وہ کہتے تھے نہ کرو، نام بھی میں نے نہیں لیے، لیکن مجھے نام بھی بتائے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ شریف خاندان کی 300 جائیدادیں ہیں وہاں پہ برطانیہ میں۔ تو یہ سب کے آقا ہیں اور یہ سب مزارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ جو طالبان جو ہیں وہ بڑے مقدس ہیں، اور وہ کیا مقدس ہیں جی، یعنی وہ باڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں سے۔ بھائی کوئی بات کرو، بے گناہوں کو قتل کرنے والا مقدس ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ان کی افغان طالبان کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے پاکستانی طالبان نے، ٹی ٹی پی نے، افغان طالبان، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے۔ امیر ہیبت اللہ، بے گناہوں کے قتل سے تو انہیں روکو، انہیں سمجھاؤ۔ اور یار اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس سے، اسامہ سے، کہ بھائی تم نے، آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور تم نے اسے مار ڈالا۔ جب بالکل وہ یعنی اس کو موت سامنے نظر آئی،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بالکل یعنی موت کے خوف سے یعنی مفہوم یہ ہے. تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا؟ تو انہوں نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. جب اس نے منہ سے کہہ دیا پھر یہ کہہ دیا، پھر کہا یا اللہ میں اس سے بری، یا رب میں اس سے بری ہوں، یا رب میں اس سے بری. وہ یار انسانی قتل، حالانکہ وہ میدان جنگ میں کلمہ پڑھ رہا ہے، مگر یہ ہے کہ بھائی جو پڑھ رہا ہے اس کی نیت تو آپ پڑھ نہیں دل میں تو نہیں گھس سکتے نا. اب بے گناہوں کا جو قتل ہے اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ اس سے بڑا جرم صرف ایک ہے، فتنہ، اور یہ فتنہ بھی پھیلا رہے ہیں. اچھا داوڑ صاحب جو ہیں یہ مستقل یعنی سینکڑوں برس سے اس علاقے میں یہ چلا رہا ہے پشتونستان، پشتونوں کے حقوق. بھائی پشتونوں کو ان کے حقوق ضرور ملنے چاہیے، اس میں تو کوئی بھی نہیں، جس کا جو حق ہے. سب سے زیادہ پشتون تو کراچی میں. اچھا بھائی آپ کی معیشت تو میں تو آپ کا بڑا حصہ ہے اور آپ محنت کرتے ہیں، آپ کا جائز حصہ ہے، بہت محنت کش لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی آپ ٹھیکیدار ہیں. اچھا مظلوم خواہ سندھی ہو، اردو بولنے والا ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، اس سے کیا؟ جو مظلوم ہے وہ. میں پرسوں ایک مزار پہ گیا تھا، یعنی گیا تو میں کسی دوست سے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ بزرگ کا مزار ہے فتح پڑھ لیں. اس پہ ابو الحسن خرقانی مشہور صوفی جو ان کا قول لکھا ہوا تھا، جو آدمی آئے اسے کھانا کھلاؤ اور اس سے مت پوچھو کہ تمہارا مذہب کیا ہے. جی یہ اسلام تھا، یہ اسلام ہے جی. اب اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم. لڑکے بالے ہوں گے، آپس میں لڑ مریں گے. خوارج ہی ہیں نا ایک طرح سے. اس میں کیا شبہ ہے؟ جو مسلمانوں کو ہی قتل کرتے تھے. اور جناب وہ میں جا رہا تھا، میں نام نہیں، حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا. نام میں جی میں نام کیا، یعنی مجھے کہنا چاہیے شہید روئے زمین پہ اس وقت ان سے بہتر کوئی آدمی تھا نہیں. اچھا تو وہ اپنا میں جا رہا تھا دفتر میں، ایک چینل پہ میں کام کرتا تھا، پیچھے سے کسی نے آوازہ کسا، تو مجھے کسی نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا یہ حضرت علی کے خلاف تھے، یہ مشہور اخبار نویس ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے. جناب علی کرم اللہ وجہ کے خلاف تھے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، خارج ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب، بلاول نے جو شکوے شکایتیں کی کہ آپ ایسا ماحول ہمارے بڑے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگلے 30 سال مجھے اور مریم ڈرا کو ہوا اندر سے نہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انتقامی سیاست آپ کا ایک ورثہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب وہ اٹک جیل میں ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، وہاں پہ ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے، سب یہی جان ہے. ہم نے کراچی میں 30 برس کیا دیکھا؟ قتل و غارت، بوری بند لاشیں، ٹارگٹ اب کلنگ. جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس کی تو تلافی ہونی چاہیے تھی. وہ تو بات صحیح ہے، زیادتی تو اب بھی جاری ہے کراچی کے ساتھ، لیکن اس کے لیے اگر آپ نے پرامن جدوجہد کی ہوتی، آپ صرف اتنا کرتے شرح فیصل بند کرتے بیٹھ جاتے. 2 لاکھ آدمی بیٹھ جائیں تو اور کوئی نعرہ بھی نہ لگاتے تو اتنا دباؤ پڑتا. یہ تو ان کا حق تھا، جدوجہد زیادتی تو ہو رہی تھی، مگر یہ ہے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس سے کیا حاصل ہوا؟ 2 نسلیں ان کی تباہ ہو گئی. اچھا ایک جلدی سے، ٹائم تھوڑا ہے، 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے، ڈی سیٹ کر دیا عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین کو. اس کو تو 200 سال کے لیے نااہل کر 200 سال کے لیے، اتنی عمر ہو، کیونکہ وہ اس نظام کے خلاف، وہ انقلابی خان صاحب نہیں ہیں، لیکن وہ اس نظام کے خلاف بات کرتے ہیں اور لوگ ان کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں، تو اگلے 200 نہیں 2000 سال کے لیے نااہل قرار دیا. ایک مختصر جواب اور کہ نگران حکومت کا اسکرپٹ کیا الیکشن کرائے گی؟ الیکشن نہیں ہو سکتے. میں آپ کو 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں الیکشن نہیں ہو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا تھا. راجہ ریاض کے ڈبوں میں 75,000 جعلی ووٹ ڈالے جائیں جو نہیں ڈالے جا سکتے، 1 لاکھ تو پھر 1 لاکھ. میں تو بڑے میں رہ گیا. وہ جو سروے ہوئے ہیں، جو اب پاکستان میں سروے کرنے کے پراپر ادارے ہیں، ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا فرق ہے 25% کا، یہ 3 مہینے پہلے کا سروے. اس کا کیا علاج کریں گے؟ اس کا مطلب ہے بر وقت الیکشن کی کوئی امید نہیں، تو الیکشن ہی نہیں ہوں گے. تو پھر نگران حکومت جو کچھ ہوگا نا اس کو الیکشن کا نام ہی دیا جا سکے. نگران حکومت کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، کوئی ایسا آدمی آئے جو ڈیلیور. یہ کہاں سے کریں گے؟ ڈیلیور کرنے کے لیے پہلی شرط ہوتی ہے نیک نیتی، دوسری ہے ریاضت،
تیسری، کوئی معاشرہ ایک منیمم کنسنسس کے بغیر نہ پرامن ہو سکتا ہے، نہ اس میں معاشی ترقی کا عمل ہو سکتا ہے، نہ مستحکم ہو سکتا ہے، نہ اس میں تعلیم فروغ پا سکتی ہے۔ دیکھیے آزادی ہی میں انسانی صلاحیت پنپتی ہے۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم ہونے کے پورے 16 مہینے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اور وہ آج اپنی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ 9 کا ہنسا بڑا اہم ہے۔ 9 اپریل 2022 کو انہوں نے عدم اعتماد پیش کی، پھر 9 تاریخ کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اور اب 9 اگست کو ہی اسمبلیاں توڑنے لگتا ہے کسی نجومی نے یہ 9 تاریخ ان کو دی ہے کہ یہ آپ کے لیے سازگار ہے اور آپ کے دشمنوں کے لیے ناسازگار ہے۔ وہ بابر کو بھی اس نے شریف نے دی تھی، اپنی وہ نقشہ بنا کے دیا تھا کنوا کی جنگ میں، تو وہ نہیں موقع، اس کو موقع نہیں دیا، وہ جنرلوں سے کہا، جنرلوں نے کہا کسی طرح جنگ ٹالو یار، تمہاری بات سنتا ہے، اور نقشہ بنا کے دیا تو اس کو بنا لیا۔ اس نے کہا میں اس سے یہ کہوں گا مریخ مغرب میں منحوس ہے، تو اس نے اسے ٹائم ہی نہیں دیا۔ جنگ جیتنے کے بعد اس نے بلایا شریف مریخ کہاں ہے، اور پھر کہا اس کو پیسے دو اور اس کو کہو کہ ہندوستان سے باہر نکلو۔ اچھا یہ انہوں نے 16 مہینے میں کیا دیا قوم کو؟ مہنگائی، بے روزگاری۔ مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے، میں خوردبین لے کے آتا، اس سے دیکھنے کی کوشش کرتا ان 16 مہینوں کو۔ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرائے، ٹھیک ہے جی، 16 ارب منی لانڈرنگ کا کیس ختم، ہیروئن کا کیس ختم بھائی، چارج شیٹ ہی نہیں ہوا۔ بھائی آپ اگر بے گناہ ہیں تو مقدمہ لڑیں۔ نہیں کہتے ہیں بے گناہ ہیں یہ۔ جناب عمر فاروق اعظم پہ مقدمہ ہوا کہ جی میرے پلاٹ پہ قبضہ، میری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ زمین کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے دنیا میں۔ انہوں نے مقدمہ لڑا، جیتا، عدالت سے باہر نکلتے ہی کہا کہ یہ میں تمہیں تحفے میں پیش کرتا ہوں، کہا امیر المومنین یہ کیا، تو وہ پہلے ہی دے دیتے۔ انہوں نے کہا اپنی پوزیشن تو کلیئر کرنی تھی، یعنی تو بڑے صادق امین لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں۔ اچھا یہ جو ہیں، اور 8 مہینے اسحاق ڈار صاحب نے ضائع کیے۔ کتنی دفعہ کہا کہ 200 روپے، 200 ڈالر وہ تو تڑیاں لگاتے تھے آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کو ایسے دھمکیاں دیتے تھے جیسے چین کے وزیر مالیہ، اپنا وزیر خزانہ، ٹھیک ہے جی، وہ بھی نہیں دیتے۔ اور ان کے ساتھی کہہ رہے تھے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جی، ہمیں وہ لگی ہوئی ہیں وینٹیلیٹر میں، کوئی کارنامہ انہوں نے انجام نہیں دیا ہے نا جی۔ مہنگائی جو کر دی تاریخ ساز، 40%، مہنگائی تو ہونی تھی۔ دیکھیے بنگلہ دیش کی آبادی 56% تھی، پاکستان کے مقابلے میں اب 80% رہ گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے ہی وسائل ان کے پاس ہیں فیملی پلاننگ کے، اتنے ہی ہمارے پاس ہیں، اتنے ہی اسٹاف ہمارے پاس ہے، اتنے ہی ان کے پاس ہے۔ مانیٹرنگ، گڈ گورننس۔ ہم سے 2 دن حسینہ واجد 2 دن دیتی ہے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو۔ اچھا ہارون صاحب، ہماری تو گورننس اتنی اچھی ہے کہ آئے روز ریلوے کے حادثے ہوتے ہیں۔ اس سال بڑے چھوٹے ملا کے 61 حادثے صرف اس سال میں ہو چکے ہیں۔ کیا بات ہے، پچھلے 6 7 8 سال سے ہو رہے ہیں، ہزاروں بے شمار حادثے ہو چکے ہیں۔ ریل کی پٹڑی میں خرابی ہے، اور سب جانتے ہیں۔ اس دفعہ تو انجن میں بھی خرابی تھی، ایک اس کا موٹر خراب تھی، وہ کاٹ دی۔ میں حضور آپ کو پتہ ہے کہ برسوں ریلوے میں سفر کرتا ہوں، لاہور سے میں جاتا تھا، مجھے جہاز پسند نہیں تھا، وہ ٹائم بھی نہیں بچتا نا اس میں کام کر، ریل میں کام کر سکتے ہیں۔ وہ اصرار کرتے تھے کھانا مفت کھائیں، چائے مفت بھی ہیں، وہ چونکہ وہ پنڈی میں کچھ افسر میرے جاننے والے تھے۔ آپ سیلیبریٹی ہیں۔ اچھا نہیں بات تو سن لینا۔ اچھا مجھے تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ میں نے وہ ٹھیکیدار سے کہا یار بات تو سنو، اس کو بہلا پھسلا کے بٹھایا، اس کو تسلی دی، اس کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ کوئی اس کا مقصد کوئی غلط نہیں ہے، برا مقصد نہیں۔ میں یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا جی ریلوے والے سارے مفت کھانا کھاتے ہیں، مفت چائے پیتے ہیں، مفت پانی کی بوتلیں پیتے ہیں، اس کا بدلہ عوام سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پیسے کیسے پورے کرتے؟ اس نے کہا زبردستی سر مڑتے ہیں، چائے اس کے کھانا، اس کے آپ نے کھانا منگوایا تھا، آپ مکر کیسے سکتے ہیں؟ ہے جی، اس کے سٹینڈرڈ گراتے ہیں۔ تو یہ ہر کہیں کرپشن ہے۔ یہ جو سی ڈی اے ہے یہ کم از کم 100 ارب روپے کا نقصان کرتا ہے۔ اسی طرح سندھ سیکریٹریٹ ہے۔ اچھا ہارون صاحب، امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ٹریک ہے، ریلوے 6 مہینے میں منافع میں جا سکتا ہے۔ ٹنڈو آدم سے کوٹری تک کا ٹریک بہت خستہ حالت میں ہے،
ریلوے کے افسران کہتے ہیں 10 ارب روپے چاہیے اس کو مرمت کر کے اچھی کنڈیشن میں لانے کے لیے. حکومت 10 ارب روپے نہیں دیتی جبکہ لاہور کے ایک ہسپتال کا بجٹ 13 ارب روپے ہے. اور جناب والا ریل کا تو افغانستان کے ساتھ اگریمنٹ ہے, سامان ریل سے جائے گا, ہاں تھوڑی سی پٹڑی بچھا دیں تو 100 ارب روپے تو آپ کو اسی میں ملیں گے. کیوں نہیں بچھاتے ہیں؟ نہیں بس بے حسی ہے. اچھا جو ارکان اسمبلی کو 100 ارب دے دیے اور ریلوے کے ٹریک کو 10 ارب نہیں دیے جس پہ سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں. منطق کا مسئلہ ہی نہیں, دلیل کا یہ مسئلہ ہی نہیں, بے حسی ہے. جب احساس نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ حد کا بڑا مسئلہ. وہ جی ترجیح احساس ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میرا اور مریم کا مستقبل, 24 کروڑ انسانوں کا مستقبل کوئی معنی نہیں رکھتا. مطلب ہم 100 روپے ملتے ہیں ایک مزدور کو اندرون سندھ. یہ جو بیڑی کی پتی ہیں جسے بیڑی بنتی ہے نا, اور وہ ابلے ہوئے چاولوں پر نمک مرچ ڈال کے کھاتے ہیں. کبھی اس کا خیال آیا ہے کسی کو؟ مطلب یہی اندرون بلوچستان حالت ہے, یہی پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں ہے, یہی سرائکی بیلٹ کے بعد دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے سرائکی بیلٹ کے دیہات میں یہ دیکھا ہے کہ بچے بیمار ہیں, وہ ڈسپرین کی گولی دے دیتے ہیں اور وہ ان کا علاج نہیں کراتے. روٹی پیاز سے کھاتے ہیں لوگ, پانی سے, ہاں پیاز سے کھاتے, پانی سے کھاتے ہیں. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.